ایک چھوٹے سے گاؤں میں گھومتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان بسی ہوئی دو بہن بھائی آیان اور سارا گرمیوں میں اپنے دادا کی آمد کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ ہر سال ان کے دادا، ایک عقلمند اور مہربان آدمی، ان کے ساتھ چند ہفتے گزارنے آتے، اپنی جوانی کی کہانیاں اور اس باغ سناتے۔ ایک شام جیسے ہی سورج افق کے نیچے ڈوب گیا، پورے گاؤں میں نارنجی رنگ کی گرم چمک ڈالی۔ آیان اور سارا اپنے دادا کے ساتھ برآمدے میں بیٹھ گئے۔ شام کی نماز، مغرب کی نماز قریبی مسجد سے گونج رہی تھی۔ دادا، کیا آپ ہمیں نماز پڑھا سکتے ہیں؟ ایان نے تجسس سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ ان کے دادا گرمجوشی سے مسکرائے۔ یقیناً میرے عزیز، نماز یا صلاح اللہ سے جڑنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ یہ سکون اور غور و فکر کا لمحہ ہے۔ وہ انہیں اندر لے گیا، جہاں انہوں نے نہا دھو کر اپنی نماز کی چٹائیاں بچھا دیں۔ پہلا مرحلہ وضو ہے، وضو جو ہمیں صاف کرتا ہے اور ہمیں نماز کے لیے تیار کرتا ہے۔ انہوں نے صبر کے ساتھ ہر قدم پر ان کی رہنمائی کرتے ہوئے وضاحت کی۔ اس کے بعد وہ ساتھ ساتھ کھڑے تھے، درمیان میں ان کے دادا کے ساتھ۔ نماز صرف حرکتوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ نیت اور الفاظ کے بارے میں ہے جو ہم کہتے ہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ جب وہ ایک ساتھ دعا کر رہے تھے، آیان اور سارا نے اپنے دادا کی قیادت کی پیروی کی، ان کی حرکات کی نقل کرتے ہوئے اور دعا کے الفاظ کو دہرایا۔ انہوں نے عقیدت کے ان لمحات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سکون اور اتحاد کا احساس محسوس کیا۔ جب وہ ختم کر چکے تو سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا اور رات کے آسمان میں ستارے چمکتے تھے۔ یہ بہت اچھا تھا دادا جی، سارا نے کہا۔ اس کی آواز خوف سے بھر گئی۔ ان کے دادا نے دونوں کو گلے لگایا۔ یاد رکھیں، نماز ہمارا وقت ہے اللہ سے بات کرنے اور اپنے اندر سکون تلاش کرنے کا۔ یہ ایک تحفہ ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، بچوں نے تعلق اور سکون کا ایک نیا احساس محسوس کیا۔ وہ جانتے تھے کہ دادا کے ساتھ یہ لمحات ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے ایمان اور زندگی کے سفر میں ان کی رہنمائی کریں گے۔